السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لائق و سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آج کے درس کا موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے پہلے کئی درس میں آپ نے سنا دجال کے تعلق سے، دجال کب آئے گا، اس کی پاور طاقت کیا ہے۔ اب یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ دجال کے پاس جب اتنی طاقت ہوگی تو اس کا مقابلہ کون کرے گا، اسے کون قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اس دنیا سے اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین انہیں پھر سے اس دنیا میں بھیجے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن یہودیوں یا بہت سارے عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، جبکہ قرآن نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے جیسے کہ فرمان ہے، پارہ نمبر 6 سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 157، 58 اور 59 آپ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کہ ان کا جو کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کی شکل بنا دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کی طرح، جس کو لوگوں نے سولی دی تھی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس سلسلے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس یقینی طور پر کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہے ان کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا یا سولی دی ہے، ان کا گمان ہے، حقیقی علم ان کے پاس یقینی طور پر کوئی علم نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے وضاحت کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، نہ تو سولی دی۔ آگے اللہ رب العالمین نے خود ہی کہا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو یہودی ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کی سازشیں رچنے لگے۔ تو ایک مرتبہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، تو یہ لوگ جب وہاں پہنچے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شکل کے مانند ایک جو نوجوان تھا، انہی میں سے کسی ایک کا چہرہ بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح، اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ اب جس شخص کا چہرہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دیا تھا، اس کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور اسے لے جا کر کے سولی دی تھی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام قتل کیا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، نہ تو سولی دی، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 61 ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں،
اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. اور آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس کو بتلا دیا ہے. آپ حدیث پڑھیے صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر بھی کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب آئیں گے تو حاکم عادل، عدل انصاف کرنے والے بادشاہ بن کر کے آئیں گے، اور پوری دنیا میں وہ حکومت کریں گے، اسلامی نظام قانون کو نافذ کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ ٹیکس کو ختم کر دیں گے، اور ہر طرف برکت ہوگی. مال اتنی کثرت سے ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی نکلے گا تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس قدر خیر و برکت ہو جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کو وہی قتل کریں گے. جیسے کہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ دجال جب مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لے گا، دمشق کے اندر مسلمان ایک جگہ قید ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کل ہم دجال سے لڑیں گے، قتل کریں گے. اور مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، اور مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے امام مہدی اس وقت نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7373 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے، اور ان کے اوپر 2 زرد رنگ کے کپڑے ہوں گے، اور ان کے بال اس قدر ہوں گے جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ موتی ٹپک رہے ہیں. سر اٹھائیں گے تو بھی ایسا معلوم ہوگا، یعنی ایسا معلوم ہوگا کہ وہ نہا کر کے آ رہے، لیکن حالانکہ نہائے نہیں ہوں گے. دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا، ایک طریقے کی ان کی خوبصورتی ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی جو خوشبو ہوگی، جو سانس ان کی نکلے گی، جس کافر کو بھی ان کی سانس کی ہوا لگے گی وہ کافر مر جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس ہوگی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک ان کی سانس کی خوشبو جائے گی، اور جس کافر کو بھی ان کی سانس کی ہوا لگے گی وہ لگے گی کافر مر جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت اس امت کو دی گئی ہے، تم میں سے بعض کے امیر ہیں، آپ ہی نماز پڑھائیے. امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے. نماز کے بعد دجال گھیرے ہوئے ہوگا. اچھا، حدیث کے اندر ایک چیز یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دمشق کی مسجد کے مشرقی جو مینارہ ہوگا، اس مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. دمشق کی جو مسجد ہوگی، اب بہت ساری مسجدیں ہو سکتی ہیں وہاں. اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مسجدیں ہوں آنے والے ٹائم پہ کچھ اور تبدیلی آ جائے. بہت سارے لوگ کہنا ہے کہ اس وقت جو مسجد ہے دمشق کے اندر، ایک جامع مسجد، اس مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ایک مسجد اموی کے نام کے غالباً ہے، یا اس مسجد کے پاس ان کا نزول ہوگا. اور مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث کے اندر جو ہے کہ پہاڑی علاقہ ہوگا، وہاں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آنے والے ٹائم پہ وہاں مسجد بن جائے، یا کیفیت کچھ اور ہو جائے، کیونکہ آنے والے ٹائم پہ کب کہاں تبدیلی ہو جائے ہمیں نہیں معلوم. آج 20 سال پہلے آپ دیکھیں یہاں کیا تھا، آج مسجد بن گئی، کسی کو معلوم تھا؟ ہو سکتا آنے والے ٹائم پہ کچھ اور بدل جائے. تو اس طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجد دمشق کے مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس ان کا جو سفید مینارہ ہوگا، اس مینارے کے پاس ان کا نزول ہوگا. بہرحال اس کے بعد نماز کے بعد دجال مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد کہیں گے کہ دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا جائے گا. دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے نمک پانی میں گھلتا ہے، اس طریقے سے دجال گھلنا شروع ہو جائے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ بھی کریں تو وہ مر جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے قتل ہونا لکھ دیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے،
اور باب لد ایک جگہ ہے فلسطین میں، اس کا ایک گیٹ ہوگا، اس گیٹ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جا کر پالیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ روایت میں بھی ملتا ہے کہ اپنے خنجر میں لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ لد فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت یہودیوں نے اس لد جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اس کو اپنا آرمی اڈا، یعنی ان کو فوجی اڈا بنا رکھا ہے۔ وہاں ان کے اپنے ہتھیار ہیں، لڑاکو ومان ہیں، ان کی فوجیں یہاں ہمیشہ تعینات رہتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا کتنا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہاں جنگ ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے، دجال کو یہاں قتل کریں گے، تو مطلب یہاں لڑائی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہی دجال کو قتل کریں گے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے دیکھیے اپنی تیاری کر رکھی ہے، ہم اپنے سے تیار ہیں، اپنے ہتھیار، لڑاکو ومان، اپنی فوجیں اس جگہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی اس پر کتنا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا کتنا عقیدہ ہے؟ تو ان کا کتنا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، تو مطلب قتل کریں گے، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہے۔ دجال کے قتل کے بعد پھر مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کریں گے، اور یہودی اس وقت یہودیوں کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ جس چیز کے پیچھے وہ چھپیں گے، چاہے وہ لکڑی ہو، پتھر ہو، دیوار ہو، جس چیز کے بھی پیچھے وہ چھپیں گے، اللہ رب العالمین اس چیز کو بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ چیز بولے گی، مسلمان کو پکار کر کہے گی، اے مسلمان ادھر آ، یہ دیکھ پیچھے یہودی میرے چھپا ہوا ہے، اسے تو قتل کر دے۔ کوئی چیز یہودیوں کا ساتھ نہیں دے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہوگا، اگر اس کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ درخت نہیں بولے گا۔ وہ درخت ہے غرقد نام اس کا۔ یہ درخت ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا ہے، جھاڑی دار، اور اس میں کانٹے دار ہوتے ہیں، درخت کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ببول وغیرہ دیکھا ہوگا، تو اس قسم کا ایک درخت ہوتا ہے۔ تو اس درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپے گے تو وہ درخت نہیں بولے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ درخت یہودیوں کا درخت ہے۔ اب دیکھیں گے یہودی اپنے علاقے میں غرقد کا درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ درخت نہیں بولے گا تو نہیں بولے گا۔ نبی نے کہا ہے کہ یہ دیوار بولے گی، یہ لکڑی بولے گی، مطلب وہ چیز بولے گی۔ اور نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ پیڑ نہیں بولے گا، مطلب نہیں بولے گا۔ ان کا اتنا ایمان ہے، لیکن پھر بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم ہاریں گے، لیکن پھر بھی وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ درخت، اس درخت کے پیچھے اگر یہودی کوئی چھپے گا تو وہ نہیں بولے گا۔ تو اس طریقے سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، یہودیت کا خاتمہ ہوگا۔ جتنے بھی عیسائی ہوں گے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جتنے بھی عیسائی ہوں گے، یہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ کوئی بھی عیسائی بغیر ایمان لائے ہوئے مرے گا نہیں، وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی دلیل ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک اور اہم بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، کوئی اور قتل نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ مقابلہ جوڑ توڑ کا ہونا چاہیے، مقابلہ جوڑ توڑ کا ہونا چاہیے۔ دجال کے پاس کیا طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کو اچھا کر دے گا، لوگوں کو خزانے دے گا، بارش کا حکم دے گا، بارش نازل ہوگی، مار کر کے زندہ کر دے گا، یہ طاقت اس کے پاس ہوگی۔ یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے کس نبی کو دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ جس بیمار کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ تو پھر یہاں مقابلہ بھی جوڑ توڑ کا، یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، ادھر دجال کے پاس بھی ایسی ہی طاقت ہوگی۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ ہوگا اور پھر دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حکومت کی حکومت ہوگی، اسلامی قانون نافذ ہوگا، ہر طرف امن و شانتی ہوگی، ہر طرف خیر و برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین یا العالمین۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه غفور رحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔